السلام علیکم، میں ہوں آپ کی میزبان عرفہ تبسم انصاری. اور ناظرین، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے ساتھ موجود رہتی ہیں اس ٹی ٹائم میں مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والی شخصیات. تو جو آج شخصیت ہمارے ساتھ موجود ہیں ان کے بارے میں اکثر یہ کہا جاتا ہے کہ یہ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں. بالکل ٹھیک کہتے ہیں، کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے، لیکن میں یہ سمجھتی ہوں کہ ہر انسان کا تعارف ہوتا ہے اور ان کا تعارف اردو زبان ہے. وہ کہتے ہیں نا کہ سلیقے سے ہواؤں میں جو خوشبو گھول سکتے ہیں، ابھی کچھ لوگ باقی ہیں جو اردو بول سکتے ہیں. جی ہاں، ہمارے ساتھ موجود ہیں آغا شیرازی. یہ اپنے دور کے ایک نامور مقرر رہے ہیں، جرنلسٹ ہیں، مختلف ٹی وی چینلز پر میزبانی کے فرائض انجام دے رہے ہیں. آج ہم آپ کی ملاقات ان سے کروائیں گے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ بہت اچھے انسان ہیں، بہت اچھے باپ ہیں اور بہترین استاد ہیں. آغا شیرازی، سب سے پہلے تو میں آپ کو ٹی ٹائم میں خوش آمدید کہتی ہوں. کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ بہت بہت شکریہ، آپ نے مجھے دعوت دی. اور آج چند کے چائے سے اتنی شغف یا دوستی نہیں ہے، لیکن عرفہ تبسم انصاری بلائے اور یہاں پر وائس آف ساؤتھ یہ میری خوش نصیبی ہے، تو ضرور آئیں گے. جی، یہ میری خوش نصیبی ہے. پلیجر از مائن. تو آج کل کیا کام چل رہا ہے، کیا مصروفیات ہیں؟ دیکھیں، لکھنے اور بولنے کا جس کا حوالہ ہو اس کے پاس لے دیں کہ مزدوری اگر کبھی آتی بھی ہے تو لکھنے اور بولنے کی ہے. اب میرے پاس کچھ لکھنے کا کام ہے اور کچھ بولنے کے حوالے سے میرے کارپوریٹ کے شوز چل رہے ہیں. کچھ آپ کے تقریری منظرنامے میں جہاں جہاں آپ مجھے منصف کی حیثیت سے دیکھتے ہیں وہ ایک مصروفیت ہے. اور اب چونکہ آمد ہے ماہ رمضان کی، تو رمضان ٹرانسمیشن میری شاید ایک آئیڈینٹی ہے، تو اس پہ اب کام ہو رہا ہے. تو اتنے سارے کام آپ مینیج کیسے کرتے ہیں؟ دیکھیں، ہوتا یہ ہے عرفہ کہ جب آپ کسی کام کا انتخاب کرتے ہیں تو وہ کام مینیج ہو جاتا ہے. جی بالکل. لیکن اگر کوئی کام آپ پر لاد دیا جائے تو وہ مینیج نہیں ہو پاتا. کیا خوب. جب آپ اپنی پسند کی منشا کا جو آپ کا شعبہ ہے وہ اختیار کریں تو پھر آپ تھکتے نہیں ہیں، پھر آپ کو لذت ملتی ہے. تو آپ نے اس شعبے میں آنے کا کیسے سوچا؟ اب آپ ایسے سمجھ لیجئے کہ کچھ جانور جو ہے وہ خشکی کے جانور ہوتے ہیں، کچھ جانور جو ہے وہ تر کے جانور ہوتے ہیں. ہم بنیادی طور پہ شاید اسی لیے پیدا ہوئے تھے، اور ماں باپ کو اور خانوادے کو یہ پہلے سے معلوم ہو گیا تھا کہ یہ اگر رو رہا ہے تو بھی اس انداز میں رو رہا ہے کہ لوگوں کو متوجہ کر لے. تو شاید یہ بچپن سے ہوتا ہے. وہ جیسے کہا جاتا ہے کہ ماں کی آغوش سے پہچانا جاتا ہے بچہ. لیکن میرے گھر میں ایک ماحول تھا لکھنے پڑھنے بولنے کا، اور اس ماحول سے متاثر ہو کر میں آیا. اور میرے خانوادے میں بہت بڑے بڑے مقررین گزرے جنہوں نے پاکستان کے تقریری منظرنامے پر راج کیا برسا برس. تو وہ میری انسپریشن بنے اور پھر میں اس جانب آیا. آپ نے بچپن کی بات کی، تو اپنے بچپن کے بارے میں بتائیں، کہاں گزرا، کیسا گزرا؟ بچپن میں ایک سے زائد مواقع پہ یہ بات بتا چکا ہوں، لیکن آپ کے کیمرے کے ذریعے سے وہ لوگ جو مجھے نہیں جانتے اور آج ان سے میری پہلی دفعہ شناسائی ہے، ان کے لیے میں ضرور عرض کر دوں کہ میرا بنیادی تعلق ایک بہت چھوٹے سے علاقے سے ہے. ایک ایسا علاقہ ہے جہاں پر واقعتاً پسماندگی اپنے عروج پر، بام عروج پہ نظر آتی ہے. یعنی وہ ایک ایسا علاقہ ہے پنجاب کا دور افتادہ کہ جہاں پر جوہر سے پانی پیا جاتا ہے، جہاں جانور اور انسان ایک ساتھ پانی پیتے ہیں. میں نے ٹاٹ کے اسکول میں بیٹھ کر پڑھا ہے. تو یہ جو میری بنیاد تھی وہ ایسے تھی. اور پھر اس کے بعد گریجولی پھر میں شہر میں آیا. شہر میں آ کر پھر میں نے یہاں کی جو جدید طرز تعلیم ہے اسے اختیار کیا. لیکن میرا بچپن خوبصورت ہے. اس کا سبب یہ ہے کہ مجھے بچپن یاد آتا ہے. یاد میرا خیال ہے انسان کو خوبصورت چیزیں جو خوبصورت، بالکل. تو بچپن کی کوئی خاص شرارت جو آپ کو اب تک یاد ہو؟ بہت ساری شرارتیں ہیں، بے تحاشا شرارتیں ہیں. لیکن اس میں سے اگر میں ایک ایک کر کے سنانا چاہوں تو شاید انتخاب کرنا مشکل ہو جائے. لیکن ایک شرارت جو میں اکثر کیا کرتا تھا وہ یہ کہ میں جھوٹ موٹ میں رویا کرتا تھا. اچھا. ہاں. اور پھر میں اس میں بے ہوش ہو جایا کرتا تھا. اور اس سے یہ ہوتا تھا کہ میں اپنی بات منوا لیا کرتا تھا ماں باپ سے. پھر وہ میرے ہاتھ ملنے لگ جاتے تھے، پریشان ہو جاتے تھے، ڈاکٹر کے پاس لے جاتے تھے. لیکن جب انجیکشن کا ٹائم آتا تھا تو فوراً میں ٹھیک ہو جاتا تھا. واہ کیا بات. تو کوئی ایسی خاص شرارت جس پر آپ کو مار بھی پڑی ہو؟ مار تو الحمدللہ مجھے ہر باری پڑی ہے اور بار بار پڑی ہے. اور اتنی مار پڑی ہے کہ اگر اس کو اکٹھا کر لیا جائے تو ایسا لگے کہ شاید میں انسان نہیں گدھا تھا. بہت مار کھائی ہے میں نے. اساتذہ سے بھی مار کھائی ہے اور والدین سے بھی. اصل میں جو کریٹو مائنڈ ہوتا ہے جی، جو کچھ کرنا چاہتا ہے تو وہ لائن سے باہر آتا ہے. بالکل. یہ قطعی طور پر درست نہیں ہے کہ کوئی آدمی اپنی زندگی میں کچھ کر جائے تو آپ یہ کہیں کہ یار جناب یہ تو بچپن سے ہی اسی طرز پہ تھا، لکھنا پڑھنا ہی اس کا کام تھا. شرارت غیر نصابی اور ہم نصابی سرگرمی جو ہے وہ آپ کا بنیادی تعارف بنتی ہے کہ آپ نے کریٹو کام کرنا ہے.
تو میں ہمیشہ لائن سے جو ڈرا کی جاتی تھی اس سے باہر جاتا تھا. اچھا. اور باہر نکل کے کھیلتا تھا. جب کریز سے باہر نکل کر کھیلیں تو آؤٹ بھی ہو جاتا. اسکول کا کوئی دوست جو آپ کو اب تک یاد ہو؟ الحمدللہ میں نے اسکول کے تمام دوستوں سے آج تک رابطہ رکھا ہوا ہے. اچھا. اور کوئی ایسا دوست نہیں ہے جسے خدا تعالیٰ نے زندگی دی ہو اور رابطے کا کوئی حوالہ موجود ہو تو میں نے رابطہ نہ رکھا ہو. اس لیے کہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ پیسے جو آپ کماتے ہیں وہ بھی وہ چیزیں جو آپ حاصل کرتے ہیں مادی حوالے سے وہ تمام چیزیں بھی اگر نقصان ہو جائے تو دوبارہ لوٹ آئیں گی. انسان جو آپ کے رابطے میں ہے اگر وہ ایک دفعہ آپ سے ٹوٹ گیا تو پھر لوٹ کر نہیں آئے گا. تو میں انسانوں سے محبت کرتا ہوں, سب کو ساتھ رکھتا ہوں. تو جو آپ کے پرانے دوست ہیں وہ اب آپ کو اتنے بڑے مقام پہ دیکھتے ہیں تو کیا جذبات ہوتے ہیں ان کے؟ اصل میں ایسا ہوتا ہے, ہم نے کچھ واٹس ایپ گروپ بنائے ہوئے مختلف درسگاہوں کے جہاں میں پڑھتا رہا. اس میں سے ایک میرا اسکول کا گروپ ہے سینٹ پیٹرز ہائی اسکول کا. تو وہاں پر میرے جتنے بھی ساتھی ہیں وہ بس اوقات یہ کہتے ہیں کہ ہمیں اب یقین نہیں آتا کہ تم ہمارے ساتھ ہی پڑھتے تھے, ایسا لگتا ہے شاید تم ہمیں پڑھایا کرتے تھے اور اب ہم اپنے استاد کے ساتھ بات کر رہے ہیں. کیا بات تو ہے. یہ مجھے اچھا لگتا ہے کہ وہ ایک حوالہ بن گیا. تو آپ نے اب تک کتنے پروگرامز کر لیے ہیں؟ ٹیلی ویژن پہ میرے آن ایئر پروگرامز کی تعداد کم و بیش 500 کے قریب ہے. کیا بات ہے. اور اس کے علاوہ جو میرا اسٹیج کا کام ہے وہ جو ہے وہ 4 فگرز میں جا چکا ہے, 5000 کے قریب شوز میں الحمدللہ. تو آپ نے کس طرح سوچا کہ مجھے اس فیلڈ میں جانا چاہیے؟ اصل میں دیکھیں پہلے تو اپنا شوق و ذوق ہوتا ہے. بہت سارے ایسے لوگ جو ہمیں ٹیلی ویژن پہ دیکھ رہے ہوں گے اور ان کے اندر کہیں چھپی ہوئی یہ خواہش ہوگی کہ میں بھی ٹیلی ویژن پہ جاؤں, میں بھی یہاں عرفہ تبسم کی طرح بیٹھ جاؤں اور ہوسٹ کروں. خواہش ہونا, پیشن ہونا یہ مراحل ہیں, لیکن حقیقتاً اس کے قابل ہونا یہ ایک سوال ہے. اور اس کا سوال کا جواب آپ کو لوگوں سے مل جاتا ہے. میری خواہش ضرور تھی کہ میں ہوسٹ کروں, میں آگے آؤں, لیکن مجھے لوگوں سے جواب مل گیا کہ یہ کام آپ کا ہے, آپ کو کرنا چاہیے. تو پھر جب مجھے لوگوں کی طرف سے تقویت ملی, بڑے لوگوں نے میری ڈھارس باندھی, جس میں سب سے بڑھ کر استاد محترم معین اختر صاحب, تو وہ ایک بڑا حوالہ بن گیا کہ اب مجھے یہ کام کرنا چاہیے. تو کتنے ایوارڈز حاصل کر لیا آپ نے اس کام میں؟ جتنے ایوارڈز ہیں اس سے میرے کمرے کی دیواریں تو کم از کم مکمل طور پر فل ہو سکتی ہیں, لیکن بہرحال ایوارڈ آج کل ایک حوالہ بن گیا ہے کہ ادارے کی حیثیت کو دیکھے بغیر ایوارڈ کی گنتی شمار کی جاتی ہے. یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے جمہور کا طریقہ ہے کہ گنتی کی جاتی ہے کتنے ووٹ ملے. یہ نہیں دیکھا جاتا کہ یہ کسی ان پڑھ نے ووٹ دیا یا پی ایچ ڈی نے دیا, ٹھیک ہے نا, وہ فرق نہیں دیکھا جاتا. اسی طریقے سے یہاں پر بھی معاملہ یہ ہے کہ اگر ایوارڈز کی تعداد بہت زیادہ بھی ہے تو اس میں سے قابل ذکر کتنے ہیں, کون سے ایسے فورم نے آپ کو دیا ہے جو فورم واقعتاً کسی کو ایوارڈ کرے تو ایک بہت بڑا حوالہ ہوگا. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر پاکستان ٹیلی ویژن نے مجھے ایوارڈ کیا یہ میرے لیے اعزاز کی بات ہے. لیکن اگر کرسی مارکا صابن نے مجھے ایوارڈ دیا, میں کیا بتاؤں آپ کو. جی, تو آپ نے جیسے بتایا کہ ڈیبیٹر رہے ہیں آپ, تو وہ والا دور کیسا تھا؟ دیکھیں ہمارا جو بنیادی طور پر میرے خانوادے کا حوالہ یہ رہا کہ ہمارے ہاں مرثیہ گوئی جو ہے وہ ایک رواج ہے. اس میں ہوتا یہ ہے کہ ہمارے تمام جتنے بھی بڑے ہیں انہوں نے مرثیہ پڑھا ہے تحت اللفظ میں. تو بچپن سے ہمیں بھی یہی طریق ملا. بات اتنا جب ہم باہر نکلے تو اسکول, کالج, یونیورسٹی کی سطح پہ مقابلے, ان مقابلوں میں جب ہم حصہ لینے لگے تو وہ ایک خاص قسم کا جو ہے وہ طرز تھا ہمارا, جو ہمارے خانوادے کی پہچان بنا کہ ہم اس انداز سے بات کرتے ہیں. میں اکثر شاید آف دا اسکرین آپ سے کئی دفعہ بات ہوئی اور بھی بہت سارے ساتھیوں سے جو ہمارے ساتھ تقریری منظرنامے میں ہیں. میں یہ کہتا ہوں کہ آپ کا ایک ندرت آمیز انداز ہونا چاہیے. آپ کو کسی ایک پیتھیٹک لائن پر ایک خط ہے اس پر آپ جو ہے وہ لکیر کے فقیر بن کر چلیں, یہ مناسب نہیں ہے. جیسے آپ کا لہجہ جس کی میں اکثر تعریف کرتا ہوں کہ وہ ندرت آمیز لہجہ ہے, آپ کسی اسکول آف تھاٹ سے متاثر ضرور ہیں لیکن قطعی طور پہ آپ نے اس کا لبادہ نہیں پہن رکھا. تو یہ راستہ اصل میں اکثر دیکھا ہے کہ بہت سے ڈیبیٹرز جو ہیں وہ دوسروں کو ہی کاپی کرتے ہیں, تو آپ ایسے ڈیبیٹرز کو کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیے کوئی بھی ماں کی جو ہے کوکھ سے تو سیکھ کر نہیں آئے گا, ظاہر سی بات ہے اسی معاشرے سے اس کو چیزیں ملیں گی, لیکن متاثر ہونا اور بات ہے اور کسی کو پورے خد و خال کے ساتھ اختیار کر لینا اور بات ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اندر میتھڈ کام کرنا چاہیے. جیسے اداکاری میں ایک طریقہ کار ہے جسے کہا جاتا ہے میتھڈ ایکٹنگ, تو اسی انداز میں شاید میتھڈ ڈیبیٹنگ ہونی چاہیے کہ جتنے بھی اچھے حوالہ جات آپ کو ڈیبیٹنگ سرکل میں سے ملے آپ اسے اکٹھا کریں اور خود سے ایک پروڈکٹ تیار کریں. بہت خوب. ناظرین, یہاں وقت ہوا ایک چھوٹے سے وقفے کا, ہمارے ساتھ رہیے گا.
Complete Tire, we understand that tires are one of the most crucial components for any commercial vehicle. Navigating today's roads can be a difficult prospect, even for the savviest drivers. Having tires that perform well in a variety of situations is more important than ever. Complete Tire is here to help. Located in Dallas, our expert staff has in-depth expertise with installation and maintenance of all different types of commercial tires. From trucks, trailers, heavy machinery, construction machinery, loaders, lifters, and more, we have a wide selection of tires to fit your needs. Visit our website or give us a call today and let us get you back on the job. نیو یارک بروکلن کے رہائشیوں کے لیے خوشخبری، اب آپ تمام تر ادویات اپنے گھر بیٹھے حاصل کر سکتے ہیں۔ اپنے ڈاکٹر کو ہمارے قریب ترین فارمیسی کا ای میل دیجیے اور ہمارے تیز ترین ہوم ڈیلیوری کے ذریعے بر وقت تمام دوائیں حاصل کریں۔ بروکلن میں آپ کے گھر سے قریب ہماری کسی بھی فارمیسی میں تشریف لائیں، جہاں ادویات کے علاوہ اعلیٰ اور معیاری کوالٹی کی اسکن پروڈکٹس، کاسمیٹکس، حلال وائٹامنس، چھوٹے بچوں کے کھلونے اور واکنگ ایڈز بھی دستیاب ہیں۔ اس کے علاوہ معزز کسٹمرز کے لیے فری شوگر ٹیسٹ، بلڈ پریشر ٹیسٹ اور نوٹری پبلک کی سہولت بھی موجود ہے۔ اپنی سہولت کے مطابق ہماری 3 فارمیسیوں میں سے کسی بھی فارمیسی میں آج ہی تشریف لائیں۔ ایمان فارمیسی 7309 5th ایونیو بروکلن نیو یارک 64624904646۔ تیز فارمیسی 834 کونی آئلینڈ بروکلن نیو یارک 7182840100۔ ناز فارمیسی 731 کونی آئلینڈ ایونیو بروکلن نیو یارک 7128844200۔ ہماری تمام فارمیسیز میں تمام بڑے کریڈٹ کارڈز اور انشورنس قابل قبول ہیں۔ ویلکم بیک ناظرین، ایک مرتبہ پھر آپ کو ٹی ٹائم میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ آغا صاحب، آپ کی اردو انتہائی سلیس اور شائستہ ہے، لیکن آپ کا تعلق جنوبی پنجاب سے ہے، تو یہ کیسے ممکن ہوا کہ آپ کی اردو اتنی بہتر ہے؟ اپنے منہ سے کہنا تو شاید بہتر نہیں لگتا، لیکن استاد محترم پروفیسر سحر انصاری نے میرے لیے کہا تھا کہ آپ اہل زبان نہیں ہیں لیکن آپ زبان کے اہل ہیں، تو چنانچہ زبان کا اہل ہونا بڑی بات ہوتی ہے، اہل زبان ہونا اتنی بڑی بات نہیں۔ اس زبان سے میری محبت ہے، اور وہ صرف محبت نہیں ہے، عشق ہے، کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اردو سے عشق کی جو میرے پاس وجہ ہے، اگر آپ وہ جاننا چاہیں تو میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ میں جب خداوند متعال سے کچھ طلب کرنا چاہتا ہوں تو عربی میں نماز پڑھنے کے بعد دستے دعا بلند کرنے کے بعد میں اردو میں دعا مانگتا ہوں، یعنی گویا پھر میرے دل کی زبان تو اردو ہوئی۔ اسی طریقے سے جب میں نیند کے سفر پہ جاتا ہوں، سو جاتا ہوں، تو خواب میں جو لاشعوری طور پہ میرے سامنے منظر بنتے ہیں اور اس میں جو ڈائلاگز ہوتے ہیں، مکالمے ہوتے ہیں، وہ اردو میں ہوتے ہیں۔ گویا میری لاشعور کی زبان بھی اردو ہوئی، تو مجھے اس لیے اردو سے محبت ہے۔ اگر کوئی اپنی اردو بہتر کرنا چاہے تو آپ اس کو کیا ٹپس دیں گے؟ دیکھیے، اردو کو بہتر کرنے کے لیے دیکھیے 2 باتیں ہیں۔ ایک اردو کی بہتری یہ ہے کہ آپ اچھی اردو لکھیں، اور ایک بہتری یہ ہے کہ آپ اچھی اردو بولیں۔ تو اب آپ کس حوالے سے پوچھنا چاہ رہی ہیں؟ دونوں۔ اچھا لکھنے کے لیے اچھا پڑھنا ضروری ہے، اور اچھا بولنے کے لیے اچھا سننا ضروری ہے، اور اس کے لیے کلیہ ہے، استادوں سے سیکھا ہے کہ 100 سطر پڑھیں، 1 سطر لکھیں، 100 سطر سنیں، 1 سطر بولیں۔ کیا خوب، کیا خوب۔ تو آپ کراچی کب آئے اور کیوں؟ کراچی آنا اس طرح ہوا کہ والد نے یہاں ملازمت اختیار کی، اور پھر اس کے بعد ہم فیملی کے ساتھ یہاں آ گئے، اور پھر اس کے بعد جب سے بچپن سے یہاں پر موجود ہے تو آئی ایم پراؤڈ ٹو بی اے کراچیائٹ۔ اچھا، آپ نے بہت سے پروگرامز کی میزبانی بھی کی ہے، اور بہت سے پروگرامز میں آپ ایز اے مہمان بھی گئے ہیں، تو سب سے زیادہ مشکل کیا لگا آپ کو، میزبانی کرنا لگا یا مہمان کے طور پر جانا؟ دیکھیے، بات یہ ہوتی ہے کہ میزبانی کرنا میرا شعبہ ہے، وہ میرا پیشہ بھی ہے اور میرا پیشن بھی ہے، اور مہمان کی حیثیت سے جس طرح آپ نے آج بلایا، میں یہاں موجود ہوں، تو میں ہمیشہ مہمان بن کے میزبان سے کچھ سیکھ رہا ہوتا ہوں۔ میں آج آپ سے بھی سیکھ رہا ہوں۔ کیا خوب، یہ میرے لیے ایک بہت باعث عزت ہے کہ آپ مجھ سے سیکھ رہے ہیں۔ اچھا، آپ یہ بتائیں کہ آپ نے یہ چیز کہاں سے سیکھی کہ میں اس طرف جاؤں، ہوسٹنگ کی سائڈ پہ جاؤں، کہاں سے یہ پیشن پیدا ہوا؟ دیکھیے، کسی نہ کسی کو آپ دیکھ کر آئیڈیلائز کرتے ہیں، کوئی ایسا ہوتا ہے جسے سن کر آپ کا جی چاہتا ہے کہ میں بھی ایسا بول پاؤں۔ جو لوگ بولتے ہیں اور لوگوں کی توجہ کو گریب کر لیتے ہیں اور وہ اکٹھا کر لیتے ہیں، تو ایسا لگتا ہے جیسے کوئی سحر ستاری ہے، کوئی جادو چل گیا ہے۔
تو ظاہر سی بات ہے میں بھی اسی طرح آئیڈیلائز ہوا اور میں نے جن لوگوں کو دیکھ کر اپنے آپ کو اس جانب راغب کیا اس میں نعیم بخاری صاحب، طارق عزیز صاحب، معین اختر صاحب اور مستنصر حسین تارڑ صاحب، یہ وہ لوگ تھے کہ جن کو دیکھ کر جی میں آیا کہ میں بھی یہی کام کروں. کیا خوب. تو آپ سب سے زیادہ اس شعبے میں آپ کا کس نے ساتھ دیا؟ دیکھیں ساتھ تو میرا میں سمجھتا ہوں کہ قدم بقدم بہت سارے لوگوں نے دیا اور ان سب لوگوں نے ساتھ اس طرح دیا جو ساتھ لینا چاہتا ہے اسے ساتھ مل جاتا ہے. اور میں یہ کہتا ہوں کہ شکایت کرنے والا اصل میں فضل کے دروازے بند کر دیتا ہے. تو میں نے کبھی شکایت نہیں کی. اگر کہیں میرا راستہ روکا بھی گیا یا کہیں مجھے راستہ نہیں بھی ملا تو میں نے شکایت نہیں کی. میں نے اسے امر ربی جانا اور اپنی محنت اور اپنے کسب میں مزید اضافہ کر لیا کیونکہ قابلیت و لیاقت دیانتداری کے ساتھ اگر آپ کے پاس پائی جائے تو پھر عین ممکن ہے کہ لائن میں لگے آپ کی باری ضرور آ جائے گی. اچھا، جہاں تک میں آپ کو جانتی ہوں کہ آپ نے ایک بہت سنہری دور گزارا اپنے ڈیبیٹنگ کیریئر میں، تو اس حوالے سے بتائیں کہ اس وقت جب آپ اسٹیج پر جاتے تھے تو عوام کا کیا رد عمل ہوتا تھا؟ دیکھیے جب تک کہ کسی مقرر کو کوئی شناخت نہ مل جائے تو تب تک تو ایسا ہوتا ہے کہ وہ اپنی باری کا انتظار کرتا ہے. جی. اس کا نام پکارا جائے، وہ روسٹم پہ جائے، روسٹم پہ اپنے ہاتھ دھرے، اپنی بات کا آغاز کرے، منصفین کی توجہ چاہے کہ وہ اس کی 2 لائنوں پہ توجہ دے کر اسے شمار دے دیں. لیکن جب مجھے شناخت مل گئی اور شناخت کے ساتھ میں بولنے لگا تو وہ بہت اچھا لگتا تھا کہ جیسے ہی میں پنڈال میں داخل ہوں تو لوگ میرے حوالے سے بات کریں کہ اب آغا شیرازی آ گیا ہے. تو پھر وہ پوزیشن پہ جو ہے وہ ایک پکچر واضح ہو جانا وہ ایک اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل ہوتا تھا، ایک بڑا کرم ہوتا تھا. لیکن میں نے کبھی بھی مقابلوں میں، یہ بات میں آپ سے بھی اس پروگرام کے علاوہ کہہ چکا ہوں، بہت سارے اپنے جونیئر ساتھیوں سے کہتا ہوں، میں نے کبھی بھی مقابلہ جیتنے کے لیے نہیں کیا، اپنا رنگ جمانے کے لیے کیا ہے. کیا بات ہے. اپنا احوال دینے کے لیے، اپنی شناخت دینے کے لیے. اس لیے کہ دانا کا قول ہے کہ بولو کہ تمہاری پہچان ہو سکے. تو میں اپنی پہچان کے واسطے بولتا ہوں. زبردست. تو کبھی اس ڈیبیٹنگ کی وجہ سے آپ سے کسی نے آٹوگراف مانگا جب آپ بہت چھوٹی عمر میں تھے؟ دیکھیے ڈیبیٹنگ کے حوالے سے تو مجھے آٹوگراف ایز سچ کوئی یاد نہیں ہے کہ کسی نے کبھی آٹوگراف لیا ہو. ہاں اگر کوئی کیمرہ مین وہاں موجود تھا تو کسی نے تصویر ضرور بنوائی ہے اور اسی ایک تصویر کے ذریعے ہماری شادی ہو رہی تھی. ٹھیک ہے. تو میڈیا سے وابستگی میں کتنی مشکلات پیش ہیں؟ میڈیا سے دیکھیں جب آپ میڈیا کی طرف رجوع کرتے ہیں تو آپ کو 2 طرح کے لوگ ملیں گے. ایک وہ لوگ ملیں گے کہ جو کہیں گے کہ جی ہمیں بہت دقت ہوئی، ہمیں بہت پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا، ہم نے بہت تکلیف اٹھائی. تو میں انتہائی معذرت کے ساتھ اس کیمرے کے ذریعے ان تک یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اگر اتنی تکلیف مل رہی تھی تو آپ کیوں آئے؟ نہ آتے آپ. بالکل. کیونکہ میرے نزدیک جو آرٹ ہے، جو آرٹسٹ ہے، جو اپنے کام کو جانتا ہے، وہ جناب عمر شریف صاحب ہمارے بہت محترم، ہمارے سینئر، وہ کہا کرتے ہیں آرٹسٹ اور فارغ یہ تو ممکن نہیں ہے. پھر اس کے آرٹ میں شبہ کرنا چاہیے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ اپنی کلا کو بڑھائیں، اپنے فن کو تنوع دیں، ترقی دیں. کیسے ممکن ہے کہ آپ کو کوئی مشکل ملے؟ دیر سے آئے گی باری لیکن آ جائے گی. تو اسٹڈیز کو اور ڈیبیٹنگ کیریئر کو ایک ساتھ لے کر چلنا کتنا مشکل تھا؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جہاں تک تعلق ہے ڈیبیٹنگ سرکل کا تو میں اس کیمرے کے ذریعے سب کو یہ کہوں گا کہ وہ اپنے بچوں کو ضرور اس دائرے کی طرف لے کر آئیں کیونکہ یہ آپ کی ایسی ہم نصابی سرگرمی ہے، یہ غیر نصابی نہیں ہے، ایسی ہم نصابی سرگرمی ہے کہ جو نصابی اعتبار سے آپ کے بچوں کو بہت راستہ وا کرتی ہے. بہت خوب. ناظرین یہاں وقت ہوا ایک چھوٹے سے وقفے کا، ہمارے ساتھ رہیے گا. At Complete Tire, we understand that tires are one of the most crucial components for any commercial vehicle. Navigating today's roads can be a difficult prospect, even for the savviest drivers. Having tires that perform well in a variety of situations is more important than ever. Complete Tire is here to help.
Located in Dallas, our expert staff has in-depth expertise with installation and maintenance of all different types of commercial tires. From trucks, trailers, heavy machinery, construction machinery, loaders, lifters, and more, we have a wide selection of tires to fit your needs. Visit our website or give us a call today and let us get you back on the job. न्यूयॉर्क ब्रुकलिन के रहायशियों के लिए खुशखबरी, अब आप तमाम तर अद्वियात अपने घर बैठे हासिल कर सकते हैं। अपने डॉक्टर को हमारे करीब तरीन फार्मेसी का ईमेल दीजिए और हमारे तेज़ तरीन होम डिलीवरी के ज़रिए बर वक्त तमाम दवाएं हासिल करें। ब्रुकलिन में आपके घर से करीब हमारी किसी भी फार्मेसी में तशरीफ़ लाएं, जहां अद्वियात के अलावा आला और मियारी क्वालिटी की स्किन प्रोडक्ट्स, कॉस्मेटिक्स, हलाल वाइटामिन्स, छोटे बच्चों के खिलौने और वॉकिंग एड्स भी दस्तयाब हैं। इसके अलावा मुअज़्ज़िज़ कस्टमर्स के लिए फ्री शुगर टेस्ट, ब्लड प्रेशर टेस्ट और नोटरी पब्लिक की सहूलत भी मौजूद है। अपनी सहूलत के मुताबिक हमारी 3 फार्मेसियों में से किसी भी फार्मेसी में आज ही तशरीफ़ लाएं। ईमान फार्मेसी 7309 5th एवेन्यू ब्रुकलिन न्यूयॉर्क 64624904646। तेज फार्मेसी 834 कॉनी आइलैंड ब्रुकलिन न्यूयॉर्क 7182840100। नाज फार्मेसी 731 कॉनी आइलैंड एवेन्यू ब्रुकलिन न्यूयॉर्क 712848442200। हमारी तमाम फार्मेसीज़ में तमाम बड़े क्रेडिट कार्ड्स और इंश्योरेंस काबिल कबूल हैं। वेलकम बैक नाजरीन, एक मरतबा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। आगा साहब, आप एक बेहतरीन होस्ट हैं, ये सब जानते हैं, तो जो नए आने वाले होस्ट हैं उनको आप क्या टिप्स देंगे कि वो ख़ुद को मनवा सकें? देखिए, ख़ुद को मनवाने के लिए तो बहुत ज़रूरी है कि बहुत सी मेहनत करें और स्लो बट स्टेडी विंस द रेस, बहुत मारूफ माकूला है, इसे पेश नज़र रखें। लेकिन साथ ही साथ मैं ये भी कहूँगा, देयर इज़ नो एनी शॉर्टकट इन योर लाइफ। जी, अगर आप शॉर्टकट इख्तियार करेंगे तो ये बिल्कुल ऐसा होगा कि आप सांप सीढ़ी की तरह, जो लूडो में सांप सीढ़ी होता है, बहुत करीब पहुंच के मंजिल के बहुत नीचे आगे रहेंगे। इसलिए आपने शॉर्टकट लिया होगा। लेकिन जब आप आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ते हैं, मरहलावार हर शय को सीखते हुए, और उसके साथ जिस तरह अभी मैं कुछ देर पहले देख रहा था कि इसी शो के शुरू होने से पहले आप ये कैमरा टीम, अपने हारिस जो आपके प्रोड्यूसर एंड डायरेक्टर हैं, उन सबसे बात कर रहे थे। तो ये जो चीज़ है, ये सीखने का अमल है सारा। जब आप इतनी ही इंटरेस्ट के साथ चीज़ों को देखते हैं तो फिर आप आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ते हैं। तो डिबेटर्स को क्या टिप्स देंगे आप कि वो अपनी डिबेट को और भी ज़्यादा अच्छा बना सकें? देखिए, मैं सिर्फ डिबेटर्स के लिए एक जुमला तो ज़रूर कहूँगा, बी ए डिबेटर। बहुत अच्छी बात है, आप मुकर्रर हैं, मुबाहिसा करते हैं, लेकिन जब आम ज़िंदगी में आप बात करें, किसी टेलीविज़न शो को होस्ट करें या आप कहीं मेहमान बैठें, तो खुदारा उस डिबेटिंग अपनी कैफियत को निकाल कर एक तरफ रख दें। आप क्यों वो पूरा करंट देते हैं? क्योंकि टेलीविज़न का एक अपना मिजाज है, यहाँ सॉफ्ट बात करनी होती है, और जब आप स्टेज पे खड़े होते हैं तो आपको गरजना पड़ता है। तो वो ज़रा एक ख्याल रखा जाए कि डिबेटिंग सर्कल में आपने डिबेट करनी है, लेकिन जब आप मेज़बानी की जानिब आ जाएँ तो आपने सॉफ्ट स्पोकन होना है, आपने नरम खू होना है, और आपने अपनी बात प्यार से पहुँचानी है। अच्छा, पाकिस्तान में कोई ऐसा इदारा है जो इस चीज़ की तरबियत देता हो? देखिए, कोई मुस्तकिल बुनियादों पर एक मजमूई तौर पे ऐसा इदारा तो नापैद है, नहीं नज़र आता, लेकिन मैं अपने इदारे का नाम ज़रूर लूँगा, नेशनल एकेडमी फॉर द परफॉर्मिंग आर्ट। एक ऐसा इदारा है जहाँ थिएटर और मौसीकी की तालीम दी जा रही है, और 3 बरस का डिप्लोमा और एक 3 माह का शॉर्ट कोर्स करवाया जा रहा है, जिसमें जय्यद शख्सियात मौजूद हैं, जिसमें ज़िया मुहीउद्दीन साहब हैं, राहत काज़मी साहब हैं, बहुत बड़े बड़े नाम हैं, तलत हुसैन साहब हैं। तो मैं समझता हूँ उनकी सरबराही में इस चलने वाले इदारे में जहाँ थिएटर सीख रहे हैं, वहाँ आपको मूव्स, आपकी बदन बोली, आपकी बॉडी लैंग्वेज, और साथ ही साथ आपके आवाज़ के ज़ेरो बम, आपका पॉज, आपका स्ट्रेस, ज़बान के हवाले से बहुत सारा काम, ये सारी चीज़ें वहाँ इकट्ठा है। मैं चाहूँगा कि कुछ नौजवान जो सुन रहे हैं, देख रहे हैं, वो ज़रूर नापा से रुजू करें। क्या बात है। तो मुआशरे में आजकल बहुत सी बुराइयां देखने को मिलती हैं, जैसे कि झूठ बोलना, नाइंसाफ़ी, तो इनका ज़िम्मेदार आप किसको ठहराएंगे? फ़र्द कायम रब्ते मिल्लत से है, तन्हा कुछ नहीं, मौज है दरिया में और बैरून दरिया कुछ नहीं। ये मजमुआ है। क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के रसूल ने भी फरमाया कि एक ईंट है मोमिन,
اور یہ دیوار جو ہے وہ امہ کی صورت ہے، ایک اینٹ بھی اپنی جگہ سے ہلے گی تو پوری دیوار جو ہے وہ ڈیمیج ہوگی۔ چنانچہ واضح بات ہے کہ مجموعی شکل جب بھی بگاڑ کا حوالہ پیش کرے تو لازم ہے کہ فرد اپنی ذات میں خود احتسابی کے عمل سے گزرے۔ یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ زندگی بھر اس کام میں صرف کر دیں کہ آپ نے پورے معاشرے کو بہتر کرنا ہے۔ کیا یہ اچھا ہوتا کہ آپ زندگی میں کچھ وقت اس بات پہ خرچ کر لیتے کہ آپ نے اپنے آپ کو بہتر کرنا ہے، پورا معاشرہ اچھا ہو جائے۔ اپنے آپ کو بہتر کیسے کر سکتے ہیں؟ آپ ایک خوش نصیب لڑکی ہیں، میں جس سے مخاطب ہوں، اور میں دعوے سے کہتا ہوں ہمارے دیکھنے والے جو ناظرین ہیں ان میں سے بھی بہتات ایسی لوگوں کی ہوگی جو دائرہ اسلام میں پیدا ہوئے۔ جی، تو میں نہیں سمجھتا کہ اتنا مکمل ضابطہ حیات آپ کے پاس موجود ہو اور آپ زندگی میں بہتری کی گنجائش کسی اور فلسفے سے ڈھونڈتے ہوئے۔ یہ سب سے بنیادی آپ کا ایک ایسا حوالہ ہے جو اجتماع کا مذہب ہے، انفراد کا نہیں ہے، جو اجتماعی بات کرتا ہے، جس نے پورا ضابطہ حیات دیا ہے، اور اسوہ حسنہ ایک مکمل شکل ہے کہ آپ جہاں سے اپنے لیے اصلاح اور تصحیح تلاش کر سکتے ہیں۔ ہم نے ایجوکیشن سسٹم میں دیکھا ہے کہ ایتھکس کے بارے میں کچھ نہیں پڑھایا جاتا بچوں کو، تو ایجوکیشن سسٹم کے اوپر کیا بات کریں گے؟ دیکھیے، تعلیم اور تربیت یہ دو عنوانات ہیں۔ آپ نے جب ایتھکس کی بات کی تو اس سے مراد یہی ہوتی ہے کہ تعلیم دی جا رہی ہے، علم پہنچایا جا رہا ہے، چاہے وہ رٹوایا جا رہا ہے یا ٹھونس کر دماغوں میں بھرا جا رہا ہے، لیکن تربیت کا فقدان ہے۔ اصل میں آپ کے معاشرے میں جو کرپٹ عناصر ہیں، جنہوں نے کرپشن کی، کسی بھی طرز کی کرپشن ہو، چاہے وہ اخلاقی کرپشن ہو یا مالی کرپشن ہو۔ اچھا، ہم نے دیکھا ہے کہ جہاں جہاں معاشرے میں اچھائیاں ہیں وہیں کہیں کہیں برائیاں بھی ہیں، تو ان برائیوں کی اصلاح کیسے کر سکتے ہیں؟ دیکھیں، اقبال نے کہا تھا کہ فرد قائم ربط ملت سے ہے، تنہا کچھ نہیں۔ جی، موج ہے دریا میں اور بیرون دریا کچھ نہیں۔ اجتماعی حوالہ ہے۔ جب آپ اجمالی جائزہ لیتے ہیں تو تمام چیزیں مجموعی طور پر کسی ایک یونٹ پہ، کسی ایک فرد پر آ کر رکتی ہیں۔ تو فرد کی وجہ سے معاشرے میں بگاڑ بھی پیدا ہوتا ہے، فرد کی وجہ سے معاشرے میں بہتری بھی آتی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ وہ لوگ جو تمام عمر اس بات میں صرف کر دیتے ہیں کہ ہم نے سب کو ٹھیک کرنا ہے، پورے معاشرے کو ٹھیک کرنا ہے، بہت اچھا ہو کہ وہ کچھ وقت اس بات پہ خرچ کر لیں کہ ہم نے اپنے آپ کو ٹھیک کرنا ہے۔ ایک ایک فرد ٹھیک ہوتا چلا جائے گا، مجموعی طور پر معاشرے کی شکل اچھی بنتی چلی جائے گی۔ اور جہاں کہیں بگاڑ موجود ہے تو اگر آپ اس معاشرے کو مغرب کے معاشرے سے جدا جانتے ہیں تو بگاڑ وہاں بھی موجود ہے، بگاڑ یہاں بھی موجود ہے۔ اگر کوئی ایک واحد ذریعہ ہے جس کے ذریعے سے آپ اس بگاڑ کا تدارک کر سکتے ہیں تو وہ ماں سوائے دین حقہ کی پیروی ہے، اور کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ یہ واحد راستہ ہے کہ آپ اس مذہب اسلام کو جو مکمل ضابطہ حیات ہے، زندگی کے ایک ایک ایسپیکٹ پہ وہ آپ کی رہنمائی کر رہا ہے، اسے جب آپ مکمل طور پر اختیار کر لیتے ہیں بلکہ اس میں خود داخل ہو جاتے ہیں تو پھر اس کے بعد کوئی مسئلہ نہیں رہتا۔ اور ہمیں اپنے دین سے رجوع کرنا چاہیے، اور ہمارے لیے ہمیشہ رول ماڈلز جو ہیں وہ رسول برحق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اصحاب کرام اور اہل بیت اطہار ہونے چاہیے۔ تو وہی ہمارا رول ماڈل ہے جہاں سے ہمیں تمام روشنی ملتی ہے۔ تو نوجوانوں کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں کہ وہ اس میں کیا کردار ادا کر سکتے ہیں؟ دیکھیں، نوجوانوں کا کردار تو بنیادی طور پہ یہ ہونا چاہیے کہ وہ اپنی تاریخ اور جغرافیے سے واقف رہیں۔ جی، جغرافیے سے اس لیے واقف رہیں تاکہ انہیں معلوم ہو کہ اس خطے میں کیا ہو رہا ہے، ہم کون سی سطح پہ کھڑے ہیں اور کسی دوسرے خطے میں کیا پوزیشن ہے۔ ساتھ ہی ساتھ انہیں تاریخ کے عنوان سے یہ معلوم ہونا چاہیے کہ ہمارے اکابرین کا کیا دور گزرا ہے اور انہوں نے کس طرح علمی اعتبار سے اور معاشرے کی خوبیوں کے اعتبار سے دنیا میں رول کیا ہے۔ عرفہ، میں آپ کو بتا رہا ہوں، جو معاشرے کی ابتری آپ کو خامی کے طور پہ نظر آ رہی ہے، بالکل عین ہو بہو یہی تصویر یورپ کی تھی اس زمانے میں جب اندرس پر آپ کی فوج پہنچی تھی اہل اسلام کی۔ تو اس وقت وہاں کا معاشرہ ایسا تھا کہ مغرب میں ایک دوسرے سے صلیبی جنگیں ہو رہی تھی، وہ ایک دوسرے کا قتال کر رہے تھے اور وہ انسانی گوشت کھا جاتے تھے، یعنی اتنی ابتر صورت تھی۔ لیکن اس صورت سے وہ باہر نکلے اپنی کوشش و کاوش کے ذریعے، اور ہم اس وقت بھی سویلائزڈ تھے۔ تو ہمارے پاس تو ایک بہت تابناک ماضی ہے جس کو ہم اپنا رول ماڈل بنا کر دوبارہ سے وہ سب کچھ حاصل کر سکتے ہیں۔ تو ہمیں اپنے ان اکابرین کی، ان مشاہیر کی اور اپنے ان اجداد کی وہ جو ایک ہماری کیفیت تھی اس کو یاد رکھنا چاہیے، اور اپنے آپ میں بہتری اختیار کرنے کے لیے لازم ہے کہ ہم دائرہ اسلام کا بھرپور جو ہے وہ
सहारा लें। ज़बरदस्त। देखिए, हर कौम ये चाहती है कि उनकी कौम, उनके मुल्क में अमन हो, तो जनूबी एशिया में अमन कैसे मुमकिन है? देखिए, जनूबी एशिया एक ऐसा खित्ता है जो कुदरत बरहक की जानिब से, खुदावंद मुताल की जानिब से बहुत बहुत माला माल खित्ता है जी। उस माला माल की अगर मैं तशरीह में जाऊँ तो सबसे पहली बात तो ये है कि बर सगीर पाक व हिंद बतौर ख़ास और पूरा ये साउथ एशियन रीजन टैलेंट के एतबार से पूरी दुनिया के टैलेंट के मुकाबले में किसी सूरत कम नहीं है। अच्छा। हर तर्ज का टैलेंट इस खित्ते से पैदा हुआ और दुनिया भर के तमाम बड़े आज़मों में उन्होंने राज किया। आज भी दुनिया की बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज या कि हर मैदान में, आप कीमिया के मैदान में देख लें, साइंस के मैदान में देख लें, इसी रीजन के लोगों ने रूल किया है। वजह ये हुई कि ये बहुत टैलेंटेड है। फिर उसके बाद यहाँ पर मौसम सारे मौजूद हैं, यहाँ पर सारे कुदरती वसाइल मौजूद हैं। तो क्या वजह है कि यहाँ पर कोई रखने या रुकावट आ रही है? असल में यहाँ अमन नापायदार है जी। पायदार अमन की ज़रूरत है और पायदार अमन के लिए इस पूरे साउथ एशियन रीजन में एक सुलगता हुआ इशू कश्मीर का इशू है जी। जिसने इस रीजन के दो बड़े मुल्कों को आपस में दस्तों गिरबान कर रखा है और वो है कश्मीर का इशू। तो ये मसाइल कैसे हल हो सकता है? देखिए, यूएन चार्टर की शिकों के मुताबिक एक वाज़ेह तौर पर इंस्ट्रक्शन मौजूद है कि हक़ खुद इरादियत दिया जाए। उन्हें यह हक़ हासिल होना चाहिए कि वो अपने किस्मत का खुद फैसला करें कि हमने आया पाकिस्तान के साथ रहना है, हिंदुस्तान के साथ रहना है या खुद मुख्तार रहना है। बिल्कुल। तो मैं समझता हूँ कि वो हक़ उन्हें मिलना चाहिए, एक बात। और दूसरी बात ये है कि ये एक ऐसा जलता बुझता शोला है जो खुदा न खास्ता इस रीजन के साथ साथ पूरे कुर्रे अर्ज़ को किसी जंग की लपेट में ले सकता है। तो अमन के क़याम के बाद आप इस रीजन में खुशहाली का एक ऐसा दौर देखेंगे इंशाअल्लाह कि जो नाकाबिले तस्खीर होगा, सबके लिए एक मिसाली दौर होगा। बिल्कुल बिल्कुल। आप पाकिस्तान के नौजवानों को कोई पैगाम देना चाहते हैं? पैगाम नौजवान के लिए यही है कि मुमकिन नहीं है कि आप अपनी ताकत के ज़रिए से वो तजुर्बा भी हासिल कर लें जो किसी बुजुर्ग के पास है। बुजुर्गों का एहतराम करें, ज़बरदस्त। उनके सामने ज़ानू अदब तय करें और जब आप उनके सामने ज़ानू अदब तय करते हैं तो वो आपको अपने मशाहिदे और तजुर्बे से हुनर देते हैं। बुजुर्गों का एहतराम करेंगे, आपके लिए रास्ते वाह होते चले जाएंगे और फिर कल आप बुजुर्ग कहलाने के लायक होंगे। इसी पैगाम के साथ हम चलते हैं छोटे से वक्फे की जानिब। हमारे साथ रहिएगा। At Complete Tire, we understand that tires are one of the most crucial components for any commercial vehicle. Navigating today's roads can be a difficult prospect, even for the savviest drivers. Having tires that perform well in a variety of situations is more important than ever. Complete Tire is here to help. Located in Dallas, our expert staff has in-depth expertise with installation and maintenance of all different types of commercial tires. From trucks, trailers, heavy machinery, construction machinery, loaders, lifters, and more, we have a wide selection of tires to fit your needs. Visit our website or give us a call today and let us get you back on the job. न्यूयॉर्क ब्रुकलिन के रिहायशियों के लिए खुशखबरी। अब आप तमाम तर अद्वियात अपने घर बैठे हासिल कर सकते हैं। अपने डॉक्टर को हमारे करीब तरीन फार्मेसी का ईमेल दीजिए और हमारे तेज़ तरीन होम डिलीवरी के ज़रिए बर वक्त तमाम दवाएं हासिल करें। ब्रुकलिन में आपके घर से करीब हमारी किसी भी फार्मेसी में तशरीफ़ लाएं, जहां अद्वियात के अलावा आला और मियारी क्वालिटी की स्किन प्रोडक्ट्स, कॉस्मेटिक्स, हलाल वाइटामिन्स, छोटे बच्चों के खिलौने और वॉकिंग एड्स भी दस्तयाब हैं। इसके अलावा मौजूद कस्टमर्स के लिए फ्री शुगर टेस्ट, ब्लड प्रेशर टेस्ट और नोटरी पब्लिक की सहूलत भी मौजूद है।
اپنی سہولت کے مطابق ہماری 3 فارمیسیوں میں سے کسی بھی فارمیسی میں آج ہی تشریف لائیں. ایمان فارمیسی 7309 5th ایونیو بروکلن نیو یارک 64624904646. تیز فارمیسی 834 کونی آئلینڈ بروکلن نیو یارک 7182840100. ناز فارمیسی 731 کونی آئلینڈ ایونیو بروکلن نیو یارک 7128484200. ہماری تمام فارمیسیز میں تمام بڑے کریڈٹ کارڈز اور انشورنس قابل قبول ہیں. ویلکم بیک ناظرین، ایک مرتبہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اب وقت ہوا ہے ہمارے بہت ہی اچھے سیگمنٹ کا جس کا نام ہے ریپڈ فائر. اس میں ہم اپنے مہمان سے کریں گے کچھ سوالات جن کا ان کو جواب دینا ہوگا فوراً. تو سب سے پہلا سوال میں آپ سے کرنے جا رہی ہوں اور وہ یہ ہے جی بغیر سوچے سمجھے. جی بالکل سوچنا نہیں ہے اور سچ بولنا ہے. اس میں تو بہت عجیب عجیب باتیں نکل آئیں گی، دیکھ لیجیے، بڑا خطرناک ہوگا، پتہ نہیں نہ جانے آپ نے کیا سوال. دیکھتے ہیں. سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ آپ نے کافی بنائی ہے، ان میں سے کس کو آپ کافی کے لیے انوائٹ کریں گے؟ علی ظفر، ہمایوں سعید، حمزہ علی عباسی. حمزہ علی عباسی. آپ کو ان میں سے کسی ایک کے ساتھ سیلفی لینی ہے، کس کے ساتھ لیں گے؟ میرا، ریحام خان، عائشہ گلال ہے. کسی کے ساتھ نہیں، کسی ایک کے ساتھ لینی ہے. مجبوراً ریحام کے ساتھ لیں گے. ٹھیک. آپ ایک جہاز میں سفر کر رہے ہیں، آپ کے ساتھ والی سیٹ خالی ہے، ان میں سے کس کو ساتھ بٹھائیں گے؟ عمران ہاشمی، نریندر مودی. اتنا مشکل کر دیا آپ نے یار. کوئی آپشن اس میں تو 3 آپشن ہونے چاہیے. نہیں، صرف 2 ہی ہیں. اچھا 2 ہی آپشن ہیں. اب دیکھیے سوچنا پڑ رہا ہے تو میرا خیال عمران ہاشمی بہتر ہے. آپ ایک سپورٹس کار میں جا رہے ہیں، راستے میں 2 لوگ لفٹ کے انتظار میں کھڑے ہیں، کس کو ساتھ بٹھائیں گے؟ الطاف حسین، ناصر خان جان، طاہر شاہ. آپ ٹائٹینک پر ہیں، آپ کے پاس 2 لائف جیکٹس ہیں، ایک آپ نے پہن لی، دوسری کسی کو ڈوبنے سے بچانے کے لیے دینی ہے، تو کس کو دیں گے؟ سنی لیون، عمران ہاشمی، صدر پیوٹن. سنی لیون کو دے دوں گا. واہ. آپ ان میں سے کس کو ساتھ لے کر فلم دیکھنے جائیں گے؟ آصف علی زرداری، الطاف حسین، نواز شریف. آصف علی زرداری. آپ ایک بائک پر جا رہے ہیں، ان میں سے کس کو لفٹ دینا چاہیں گے؟ فردوس عاشق اوان، شیری مزاری، عائشہ گلال. فردوس عاشق اوان. ان میں کون شدید کنوارا ہے اور آپ کو موقع ملا تو فوراً کس کی شادی کروائیں گے؟ شیخ رشید یا میرا؟ شیخ رشید. اگر آپ کو اپنا نام خود رکھنے کا موقع ملے تو آپ اپنا نام کیا رکھیں گے؟ جی میں نے خود سے بتانا جی کہ میں کیا نام رکھوں گا. میں ایک مرتبہ پھر آغا شیرازی نام رکھوں گا. زبردست. اچھا، اگر آپ ہوسٹ نہ ہوتے تو کیا ہوتے؟ پھر میں شاید کچھ بھی نہ ہوتا. میں ایک ایسا آدمی ہوتا جو ہمیشہ پریشان رہتا. آپ میں بہت خوش ہوں کہ اپنی مرضی کا شعبہ اختیار کیا ہے. بہت شکریہ کہ آپ نے آج کا قیمتی وقت ہمارے ساتھ گزارا، ہمیں بہت خوشی ہوئی. آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. آپ کے چینل موسیٰ کا بہت شکریہ. وائس آف ساؤتھ ایشیا ہے، مجھے لگا کہ واقعی جنوبی ایشیا کی آواز کے ساتھ ہم نے اپنی آواز کو شامل کر دیا. اور آپ کے چینل کے تمام لوگ بہت ہاسپٹیلٹی ملی، بہت محبتیں ملی آپ کی جانب سے، آپ کے ساتھی جتنے بھی ہیں، حارث وغیرہ، اور خاص کر کے آپ کے چینل کے ہیڈ میاں صاحب کا بہت بہت شکریہ. بہت شکریہ کہ آپ آئے، ہمارے لیے یہ باعث عزت ہے. ناظرین، انسان کا دل، ظرف اور چائے کا کپ ہمیشہ بڑا ہونا چاہیے کیونکہ بڑی سوچ ہی انسان کو بڑا بناتی ہے. اسی کے ساتھ میں آپ کی میزبان عرفہ تبسم انصاری اجازت چاہوں گی. زندگی رہی تو دوبارہ ملاقات ہوگی. آپ اپنے ویوز ہمیں ہمارے پیج پر بھی دے سکتے ہیں، اور اگر آپ کسی اور ایسی شخصیت سے ملنا چاہتے ہیں جو آپ کی پسندیدہ ہے تو ہمیں ضرور بتائیے، ہم آپ کی ملاقات ان سے کروائیں گے. ایسے ہی چائے پیتے رہیے اور پلاتے رہیے. اللہ نگہبان.